صلاح الدین ایوبی 1137 میں تکریت میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی کا آغاز عاجزانہ آغاز سے ہوا، کیونکہ وہ ایک کرد خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس کی کوئی خاص سماجی حیثیت یا دولت نہیں تھی۔ اس کے باوجود صلاح الدین نے چھوٹی عمر سے ہی زبردست عزم اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اپنے ابتدائی سالوں میں صلاح الدین نے اسلامی علوم اور فوجی تربیت کی جامع تعلیم حاصل کی۔ اس نے قیادت، حکمت عملی اور فوجی حکمت عملی میں غیر معمولی مہارت دکھائی، جو بعد میں ان کے اقتدار میں آنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ صلاح الدین ایوبی کی ابتدائی زندگی اپنے وقت کے سیاسی اور عسکری واقعات سے نمایاں طور پر متاثر ہوئی۔ اس نے زینگڈ خاندان کے تحت خدمات انجام دیں اور بعد میں حلب اور دمشق کے طاقتور حکمران نور الدین کی حکمرانی میں ایک ممتاز فوجی شخصیت بن گئے۔ اپنی فوجی مہمات اور تصویراتی صلاحیتوں کے ذریعے صلاح الدین ایوبی بالآخر اقتدار میں آیا اور ایوبی خاندان کا قیام عمل میں لایا، جس نے ایک وسیع علاقے پر حکومت کی جس میں مصر، شام اور لیونٹ کے دیگر حصے شامل تھے۔ اس کا سب سے مشہور کارنامہ صلیبی جنگوں کے دوران یروشلم کا دفاع تھا، جس کا نتیجہ 1187 میں صلیبیوں سے شہر پر دوبارہ قبضے کے نتیجے میں ہوا۔ اس فتح نے اسے اپنے اتحادیوں اور مخالفین دونوں کی طرف سے عزت اور تعریف حاصل کی۔ صلاح الدین ایوبی کی ابتدائی زندگی ایک ایسی تعلیم کے ذریعے نشان زد ہوئی جس میں مذہبی اور فوجی تربیت دونوں شامل تھیں۔ تکریت میں ایک نوجوان لڑکے کے طور پر اس نے ایک جامع اسلامی تعلیم حاصل کی، جو اس وقت اور علاقے کے بچوں کے لیے رواج تھا۔ صلاح الدین نے کم عمری میں ہی قرآن پڑھنا اور حفظ کرنا سیکھ لیا۔ انہوں نے ممتاز علماء کی رہنمائی میں اسلامی فقہ، دینیات اور دیگر مذہبی علوم کا مطالعہ کیا۔ اس تعلیم نے ان کے اندر اسلامی اصولوں، اخلاقیات اور اقدار کی ایک مضبوط بنیاد ڈالی، جو ان کے اعمال اور فیصلوں پر زندگی بھر اثر انداز رہے گی۔ اپنی مذہبی تعلیم کے علاوہ صلاح الدین نے فوجی تربیت حاصل کی اور جنگ کا فن سیکھا۔ ایک ہنگامہ خیز اور اکثر پرتشدد دور میں پروان چڑھنے کے بعد فوجی مہارت کی بہت زیادہ قدر کی جاتی تھی۔ صلاح الدین نے گھوڑے کی سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جوانی میں ہی ایک ماہر جنگجو بن گیا۔ جیسے ہی صلاح الدین کی عسکری قابلیت عیاں ہوتی گئی، اس نے اپنے چچا اسد الدین شرقو کی توجہ حاصل کر لی، جو ایک ممتاز فوجی کمانڈر تھے جو زینگڈ خاندان کے تحت خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس کے چچا نے صلاح الدین کی صلاحیت کو پہچان لیا اور اسے اپنے بازو کے نیچے لے لیا۔ مزید فوجی تربیت اور میدان جنگ میں حقیقی دنیا کا تجربہ حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ ان تجربات کے ذریعے صلاح الدین ایوبی نے قائدانہ صلاحیتوں، حکمت عملی کی سوچ اور جنگ کی پیچیدگیوں کی سمجھ پیدا کی۔ اس کی فوجی تربیت اور اس وقت کے سیاسی منظرنامے کے سامنے انمول ثابت ہوں گے جب وہ اقتدار میں آئے اور اپنی زندگی کے دوران جن چیلنجوں کا سامنا کریں گے ان پر تشریف لے گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی تعلیم اور فوجی تربیت نے انہیں ایک مضبوط فوجی رہنما اور عقلمند حکمران بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان ابتدائی سالوں نے اس کی مستقبل کی کامیابیوں اور خطے کی تاریخ پر اس کے نمایاں اثرات کی بنیاد رکھی۔